السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی تعریف حمد ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مقرب رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین اکرام، سورہ مریم کی انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 73 سے آج کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کا فہم عطا فرمائے، اس پر ایمان اور عمل کے ساتھ ہمیں قرآن کا فہم اللہ رب العزت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ مریم مکی ہے، اور مکہ کے اندر کیا حالات ہیں یہ سب ہماری نظر میں ہے کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت توحید دے رہے ہیں اور دعوت انسانیت دے رہے ہیں، اور لوگ کس طریقے سے آپ کے خلاف جاتے ہیں اور کس طریقے سے آپ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ وہیں پر ہر دور میں یہ رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو کے جو ساتھی رہے ہیں شروعاتی دور میں، وہ کمزور لوگ رہے ہیں، اور کچھ ہی دن کے بعد اللہ رب العزت نے جو انبیاء ہیں اور انبیاء کے ساتھی ہیں ان کے حالات کو تبدیل کیا۔ ان دونوں باتوں میں بہت بڑی حکمت ہے کہ پہلے کیوں کمزور رہے اور پھر بعد میں ان کے اچھے حالات کیوں ہو گئے۔ بہرحال جب یہ شروع میں، کیونکہ کمزور لوگ ہی پہلے ایمان میں آیا کرتے ہیں، کمزور لوگ ہی ہدایت کو قبول کیا کرتے ہیں، اللہ کی بات کو قبول کیا کرتے ہیں، آخرت کو قبول کیا کرتے ہیں، اور وہ کیونکہ اسی ماحول کے اندر سے نکل کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، غلط رسم و رواج اور غلط عقائد سے، تو ان حالات سے نکلنے میں کچھ وقت لگتا ہے، اور اللہ رب العزت انہیں دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی نوازتا ہے۔ لیکن شروعاتی دور میں، ہر دور میں ایسا ہوا ہے کہ مشرکین نے انبیاء کی اور انبیاء کے ماننے والوں کی اکثر و بیشتر تکذیب کی ہے اور ان کا مذاق بنایا ہے کہ یہ اللہ کے ماننے والے ہیں یا اللہ پر ایمان لانے والے ہیں یا اطاعت کرنے والے ہیں، تو ان کا حال کیا ہے۔ اسی تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی کفار مکہ یا مشرکین مکہ استہزاء کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اپنے حالات کو بہتر بتا رہے ہیں، اپنی میٹنگ کی جگہ کو، اپنے بیٹھنے اٹھنے کو یہ بہتر بتا رہے ہیں، اور صحابہ اکرام کی زندگیوں کے اوپر مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس طریقے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں، فریقین میں سے کس کا مقام بہتر اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے۔ مذاق اڑاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم میں اور تم میں کس کا مقام اچھا ہے، اور ہم میں اور تم میں کس کی مجلس اچھی ہے۔ ہمارے پاس دارالندوہ ہے، اور ان کی پارٹی کی جگہ الگ تھلگ ہوا کرتی تھی، اور وہاں پر رئیس لوگ آیا کرتے تھے جیسے آج بھی ہوتا ہے، تو الگ تھلگ وہ لوگ رہتے تھے، اور دوسرے لوگوں کو حقیر اور فقیر سمجھ کر کے اور ان کو دھتکارا جاتا تھا۔ تو صحابہ اکرام کے تعلق سے وہ کہتے ہیں کہ تم تو دارالارقم میں چھپ چھپا کر کے بیٹھتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو یا عبادتیں کرتے ہو، تو تمہاری بیٹھنے کی جگہ اور تمہارا مقام بہتر ہے یا ہمارا بہتر ہے۔ پھر سے دیکھیں، اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، یعنی انہیں بتایا جاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اس دنیا کی، مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے،
تم اللہ کی اور اللہ کے نبی کی جو نافرمانی کرتے ہو اس کی سزا کیا ملنے والی ہے. تو یہ واضح آیتیں جب ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں فریقین میں یعنی دونوں پارٹیوں میں فریقین میں سے کس کا مقام بہتر اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے. مطلب ہمارا مقام بھی اچھا ہے اور ہماری مجلس بھی اچھی ہے. یہ ان کا غرور اس کے. اور جب پھر آیت نمبر 74 میں اللہ فرماتا ہے اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی وہ ان سے آسائشوں میں یعنی زیبائش کی جو چیزیں ہیں دنیا کی جو مال و متاع ہے اور ظاہری ٹیپ ٹاپ میں بہت بڑھ کر کے تھے. انہیں چاہیے کہ یہ اس کے پہلے کے لوگوں کو دیکھیں کہ جو انبیاء آئے تھے اور ان کے جو ماننے والے تھے ان کے جو مخالف تھے جنہوں نے انبیاء کو نہیں مانا وہ ان سے کئی گنا زیادہ ٹیپ ٹاپ میں اور کئی گنا زیادہ عشائش میں یعنی دنیا کی چیزوں میں ان سے بہت زیادہ بڑھ کر کے تھے. یہ مکہ والوں کے پاس ہے ہی کیا, کیسے حالات ہیں ان کے. تو ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے کس طریقے سے تہوالا کر دیا, کس طریقے سے نیست و نابود کر دیا, یہ ان کو دیکھ کر کے سبق لیں کہ پچھلے انبیاء کو نہیں ماننے والوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا کیا اور وہ کتنی دولت والے اور کتنی شہرت والے تھے. آپ دیکھ لیں نمرود کو, آپ دیکھ لیں فرعون کو, اور بھی جو دوسرے لوگ تھے. تو ان کے پاس تو سب کچھ تھا اور اس کے بعد بھی انہیں تہوالا کر دیا گیا. تو پچھلے لوگوں کو دیکھ کر کے ہمیں سبق لینا چاہیے. ہر دور کے اندر ہم قرآن پڑھتے چلے آ رہے ہیں. الحمدللہ آدھا قرآن ہمارا مکمل ہو گیا, 15 پارہ 16واں پارہ ختم ہونے پر. تو ہم دیکھیں کتنے انبیاؤں کے قصے ہم نے واقعات پڑھے اور ان کے حالات کو آج بھی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ جہاں پر وہ رہتے تھے وہ جگہ کیسی کھنڈرات میں بدل چکی ہے. انبیاء کو نہیں مانے, اللہ رب العزت نے کیسے ان کو تہوالا کر دیا, اور ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے کس طریقے سے دنیا کے اندر بھی عزت اور اکرام کے ساتھ رکھا اور حشر میں بھی ان کا بہتر انجام ہوگا. تو یہاں پہ ایک عبرتاً ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم پچھلے لوگوں کو دیکھ کر کے سبق حاصل کریں کہ جنہوں نے انبیاء کو مانا اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کتنا پیارا سلوک کیا اور جنہوں نے انبیاء کا تکذیب کی ان کا کیا انجام ہوا. آیت نمبر 75 کہہ دیجئے جو شخص گمراہی میں ہے اسے رحمان لمبی ڈھیل دیتا ہے. اللہ جو شخص گمراہی میں ہے رحمان اسے لمبی ڈھیل دیتا ہے. دیکھیے جب کوئی شخص گمراہی کے اندر رہتا ہے یعنی گناہ کے اندر ملوث ہوتا ہے تو دو حالات ہوا کرتے ہیں اکثر و بیشتر. ایک حالت تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت پکڑ لیتا ہے, کوئی گناہ کرتا ہے اور اللہ رب العزت اس کو پکڑ لیتا ہے. یہ اللہ کے جو نیک بندے ہوا کرتے ہیں یا جو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے والے بندے ہوا کرتے ہیں یا اللہ رب العزت جن کے اوپر احسان کر دی اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے اور اللہ رب العزت اس کو پکڑ لیتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, توبہ استغفار کرتا ہے اور صحیح راستے میں آ جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی سعادت مندی, بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے گناہ پہ اللہ رب العزت ہمیں فوراً پکڑ لے تاکہ ہم توبہ کر لیں اور واپس مطیع اور فرمانبردار اللہ کے بن جائیں. لیکن یہاں پہ جو دوسری شکل بیان کی جا رہی ہے کہ جو ایسا شرکس ہوا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے اوپر ناراض ہوتا ہے اور اس کو ڈھیل دے دیتا ہے, مطلب دنیا کے سارے دہانے اس کے لیے کھول دیتا ہے, ہر چیز اس کے لیے کھول دی جاتی ہے, دولت شہرت عزت. یہ بہت خوفناک اس کے لیے اللہ کی طرف سے فیصلہ کیا ہوا جو ہے, یہ بہت خوفناک فیصلہ. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت ہمیں ڈھیل دے دے کہ جاؤ دنیا میں جو کچھ کر سکتے وہ کر لو. یہ اس قسم کے لوگ ہیں جہاں پہ اللہ نے فرمایا آیت نمبر 75 میں کہہ دیجئے جو شخص گمراہی میں ہے اسے رحمان لمبی ڈھیل دے دیتا ہے. کب تک ڈھیل دے دیتا ہے؟ حتیٰ کہ جب وہ دیکھیں گے کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا یعنی عذاب یا قیامت تک ان کو ڈھیل دے دیتا ہے. کتنی خوفناک بات ہے کہ ایک شخص گناہ کر رہا ہے اور اللہ اس کو ڈھیل دے دے, اور کب پکڑے؟ جب اس کا موت کا وقت آ جائے, عذاب اس کے اوپر آ جائے, موت آ جائے یا عذاب آ جائے یا قیامت, تو وہ ضرور جان لیں گے کہ کون درجے میں بدتر اور لشکر کے لحاظ سے کمزور تھا. اس دن ان کو پتہ چل جائے گا
کہ آج جو ظاہری ٹیپ ٹاپ ہمیں نظر آ رہی ہے چند دنوں کی، یا آج جو ہمارے بیٹھنے اور اٹھنے کی جو جگہ ہے وہ ہمیں بہت اچھی اور اچھی سوسائٹی ہمیں نظر آ رہی ہے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ آج گناہوں کی وجہ سے اللہ نے پوری ڈھیل دے دی کہ جاؤ جو کر سکتے ہو تم نے پورے دہانے ہم نے کھول دیا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت موت کے وقت پکڑے گا کیا چیز بچنے والا ہے؟ سب کچھ چھوٹ کر کے جانے والا ہے، یا کوئی عذاب آ جائے گا اللہ رب العزت کا، یا قیامت ہی آ جائے گی۔ تو اللہ فرماتا ہے حتیٰ کہ جب وہ دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، موت کا، قیامت کا یا عذاب کا، یہ سب اللہ رب العزت کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو اللہ کے نافرمان ہیں، اور موت تو ہر کسی کے لیے، تو عذاب یا قیامت تو ضرور جان لیں گے، اس دن وہ جان لیں گے کہ کون درجے میں، یعنی جو اپنا وہ اسٹیٹس زیادہ اچھا سمجھتے، اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھتے، تو کون درجے میں بدتر اور لشکر کے لحاظ سے کمزور ہے، اس دن پتہ چلے گا کس کا لشکر کیا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے ایسے لوگوں سے کہ اللہ رب العزت ان کی ناراضگی کی وجہ سے انہیں دنیا میں ڈھیل دے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ رکھے کہ ہماری غلطیوں میں اللہ رب العزت ہمیں پکڑ کرے تاکہ ہم توبہ کریں اور اللہ رب العزت کے مطیع و فرمانبردار ہو جائیں، یا اللہ رب العزت ان میں ہمیں کر لے کہ ہمارے گناہ ہم گناہی نہ کریں، اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچا کر کے رکھ لے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آیت نمبر 76، اور راہ ہدایت پر چلنے والوں کو اللہ مزید ہدایت عطا کرتا ہے۔ راہ ہدایت پر چلنے والوں کو مزید جو ہے ہدایت عطا کی جاتی ہے، یعنی جو ایمان والے ہیں مزید ان کا ایمان بڑھایا جاتا ہے، جیسے سورہ توبہ کی آیت نمبر 124 125 میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافق پوچھتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں زیادہ کیا؟ سو جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان زیادہ کیا، اور جو خوش ہوتے ہیں اور جن کے دلوں میں مرض ہے یعنی بیماری ہے، کون سی بیماری؟ منافقت کی، ان کے حق میں برائی اور ان کے اندر کی جو بغض ہے یا برائی ہے یا جو منافقت ہے، جو شک ہے، وہ شک میں اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس سے دو بات پتہ چلی، اس کے پہلے بھی پچھلی کلاس میں بات آ گئی ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ الہامی اور روحانی کتاب ہے۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہماری مجلسوں میں 3 قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو اسی قرآن سے ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں، اسی قرآن سے وہ ان کی زندگیوں کے اندر بدلاؤ آ جاتا ہے، وہ بہتر زندگی گزارنے والے ہو جاتے ہیں، وہ سارے گناہوں سے، سارے کرائم سے پاک ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو شک کرتے ہیں اس کلام پر، جو منافق ہو جاتے ہیں تو ان کی منافقت بڑھتی ہے۔ یہاں مومن کا ایمان بڑھتا ہے اور اسی مجلس میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو شک کر رہا ہے قرآن کے اوپر کہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے، تو اس کی منافقت بڑھ رہی ہے۔ اور تیسرا ہے جو انکار کرتا ہے، تو جب وہ اس مجلس میں بیٹھتا ہے قرآن کی تو اس کے انکار اور بڑھتا ہے، اس کا کفر اور بڑھتا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے اس قرآن کے ساتھ۔ تو جو ہدایت پر ہے اللہ اس کے ہدایت کو اور بڑھاتا ہے۔ اب اس ہدایت کو ہم سمجھتے ہیں، ہدایت بارہا بیان کیا جا چکا ہے کہ ہدایت 3 قسم کی ہے۔ ایک ہدایت وہ جو اللہ رب العزت ودیت کر کے پہنچاتا ہے، جو ہم سورہ طٰہٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد والی سورہ ہے اس کے اندر ہم پڑھیں گے، آیت نمبر 50 کے اندر کی کچھ ہدایت اللہ رب العزت ہدایت کو ودیت کرتا ہے، جیسے جو دوسری مخلوق ہے انسان اور جانور کے علاوہ ان کی پوری زندگی جینے کا طریقہ اللہ نے ودیت کر دیا، ان کے اندر فیڈ کر دیا، ان کے اندر ڈال دیا۔ ایک ہدایت تو وہ ہوتی ہے۔ ایک ہدایت یہ ہوتی ہے، قرآن میں 3 معنوں میں ہدایت آئی ہے۔ دوسری ہدایت یہ ہوتی ہے جو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جو بھی اس کو پڑھے گا اس کو صحیح اور غلط کی تمیز حاصل ہو جائے گی۔ اور تیسری ہدایت جو اصل ہدایت ہے، جس پر جنت کا وعدہ ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے معرفت رکھتے ہیں اور معرفت کے ساتھ پھر اللہ رب العزت سے وہ جیسا حق ہے ڈرنے کا ویسا ڈرتے ہیں۔ تو یہ ہدایت یعنی وحی الہی کا علم اور اس پر چلنے کی توفیق، یہاں ہدایت سے مراد ہے وحی الہی کا علم اور اس پر چلنے کی توفیق اللہ رب العزت کی طرف سے مل جائے، تو یہ ہدایت
جس کو ملتی ہے اللہ اسے مزید ہدایت عطا فرماتا ہے. اب آیت کو دیکھیں. اور راہ ہدایت پر چلنے والے یعنی جو ان کو علم ملا ہے وحی کا اس پر وہ عمل کرتے ہیں چلتے ہیں تو والے اللہ مزید انہیں ہدایت دیتا ہے. جیسے اکثر ہمارے بیچ میں یہ سوال آتا ہے کہ ہمارا ایمان کیسے بڑھے گا, ہمیں اور ہدایت کیسے ملے گی, ہم یہ نیک کام کر رہے ہیں اور زیادہ ہم کیسے کرنے والے ہوں گے. ان دونوں سوالوں کا جواب کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان بڑھے تو ہمیں چاہیے کہ جو ہدایت ہمارے پاس ہے یعنی اللہ رب العزت کی وحی ہمارے پاس ہے ہم اس پر اتباع کریں تو اللہ رب العزت ہدایت کو اور دے گا. ہدایت بنتی ہے یا ہدایت ملتی ہے ہمیں اللہ کے کلام سے, اللہ کی معرفت سے, اللہ کی وحی سے, اور بڑھتا کس سے جب اس پر ہم عمل کرتے ہیں تب وہ ایمان ہمارا بڑھنا شروع ہوتا ہے, ہماری ہدایت بڑھنی شروع ہوتی ہے. پھر سے دیکھیں آیت کو. اور راہ ہدایت پر چلنے والوں کو اللہ مزید ہدایت عطا کرتا ہے. تو اس سے ہمیں سبق ملا کہ جو وحی ہمارے پاس ہے ہم اس پر عمل کریں, اس کی اتباع کریں. اور اگر ہم نے اتباع نہیں کیے تو اگر ہم نے اتباع کیے تو ہمارے پاس علم ہے اور عمل ہے یعنی ہم اس کے عالم ہیں, اور ہمارے پاس علم ہے اور عمل نہیں ہے تو ہم جاہل ہیں, اور نہ ہمارے پاس علم ہے نہ عمل ہے تو ہم ان پڑھ ہیں. آگے اللہ فرماتا اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے ہاں ثواب کے انجام میں اعتبار سے بہت بہتر ہے. باقی جو تمہارے پاس رہنے والا ہے وہ نیکیاں ہیں اور وہی تمہارے رب کے پاس انجام کے اعتبار سے بہت اچھی ہے. جو ہم عمل کر رہے ہیں وہی عمل ہمارے آگے چل کر کے کام آنے والا ہے. آپ دیکھیں گے کہ آیت نمبر 75 میں ہم نے پڑھا, پچھلی آیت میں گمراہوں کا ذکر کیا گیا کہ جو گمراہ ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کو ڈھیل دے دیتا ہے اور اچانک پھر پکڑتا ہے یعنی موت کے وقت یا عذاب کے وقت یا قیامت کے وقت. اور یہاں پر اللہ رب العزت نے ہدایت یافتہ کا ذکر کیا کہ جو ہدایت یافتہ ہے وہ اس پہ عمل کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے ایمان کو اور بڑھاتا ہے یعنی ان کے عمل کی توفیق انہیں اور دیتا ہے. اور جب عمل کی توفیق ان کو اور دیتا ہے تو یہی عمل ہے جو باقی رہنے والے ہیں اور جو اجر کے اعتبار سے بہت بہتر ہے. آیت نمبر 77 پھر آپ اس شخص کے بارے میں بتائیں جس نے ہماری آیت کا انکار کیا اور کہا مجھے ضرور مال اور اولاد میں زیادہ دیا جائے گا. یہ ان کی شرکسی کہ جنہیں دنیا میں زیادہ اللہ رب العزت نے عطا کر دیا ہے تو اب ان کا یہ خیال ہے کہ میں اسی لائق ہوں, مطلب میں بہت عقل مند ہوں, بہت علم والا ہوں, بہت ٹیلنٹ ہے میرے اندر. تو جیسے یہاں پہ میں مال والا ہوں ویسے ایک تو موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے اور اگر ہوئی تو میں وہاں پر بھی مال والا رہوں گا. اس آیت کا شان نزول اس طرح ہے. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 858. امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے کہ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ, حضرت خباب آپ سب جانتے ہیں کہ لوہار تھے, اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو آس بن وائل نام ہے اس کا, آس بن وائل, اس کو انہوں نے ایک تلوار بنا کر کے دی تو اس نے ادھار کر لیا. پھر جب یہ اپنا ادھار واپس لینے کے لیے گئے, اپنا قرض لینے کے لیے گئے کیونکہ اس نے ادھاری میں تلوار بنا کر کے اور چلا گیا, تو یہ اپنا قرض لینے کے لیے اس کے پاس گئے کہ تلوار کے پیسے مجھے دے دو. تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں اس وقت تک قرض ادا نہیں کروں گا جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہ کروں, مطلب تم کفر کرو گے جب ہی میں تمہاری دولت واپس کروں گا یا تمہارا جو سرمایہ ہے جو تلوار کی قیمت ہے میں اس وقت واپس کروں گا. تو خباب کہتے ہیں یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا, اس دنیا میں بھی مر کر کے بھی اور مر کے جب اٹھائے جائیں گے تب بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کفر کروں. تو وہ کہتا ہے کہ اچھا تو مرنے کے بعد آنا, وہاں پہ میرے پاس دولت ہوگی اور وہاں پہ میں تم کو یہ دوں گا اس کے پیسے. تو اس طریقے سے تکبرانہ بات اور ایسی بات کہ میں مرنے کے بعد بھی میں دولت مند رہوں گا اور وہاں آنا میں تم کو اس کا پیسہ دوں گا, اس کے جواب پہ اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی. مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 111. کیا پتہ چلا کہ ایک طرف ایک صحابی کے ساتھ ایک مشرک کا یا کافر کا کی بات ہو رہی ہے اور اللہ رب العزت سب کچھ جاننے اور سننے والا ہے, دوسرے طرف ان دونوں کی بات پر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر
جبریل امین کو اس وحی کو لے کر کے پہنچا دیا کہ وہ ایسی بات کر رہے ہیں، وہ ہمارے صحابہ سے، صحابی سے، آپ کے صحابی سے، انہیں یہ بات بتا دیجیے۔ کیا بات؟ پھر آپ اس شخص کے بارے میں بتائیں جس نے ہماری آیت کا انکار کیا اور کہا مجھے ضرور مال اور اولاد دیا جائے گا، کیا اس نے غیب کی اطلاع پا لی ہے یا رحمان کے ہاں کوئی عہد لے لیا ہے؟ کیا اسے غیب کی خبر ہے کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، قبر میں اور حشر میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ کیا اس نے کوئی عہد لیا ہے رحمان سے، اللہ رب العزت سے کوئی عہد لیا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو آخرت میں بھی دے گا؟ ہرگز نہیں، ہم ضرور لکھیں گے جو کچھ وہ کہتا ہے، جو کچھ بھی ہم کہہ رہے ہیں، جو بھی کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت ہر کسی کو اس کو نوٹ کروا رہا ہے۔ اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ کئی انداز میں اللہ رب العزت ہمارے عمل کو نقل کروا رہا ہے، اور ہر طریقے سے اللہ رب العزت ہمارے سامنے ان ساری باتوں کو لا لے گا، یہاں تک بھی ہوگا کہ اللہ رب العزت کا نافرمان یہ کہے گا کہ میں کسی اور کی گواہی نہیں مانتا، میں فرشتے کی گواہی بھی نہیں مانوں گا، میں آپ کی لکھے ہوئے بات کو بھی نہیں ماننے والا، اور یہ جو دکھایا جا رہا ہے میں اس کو بھی ماننے والا نہیں۔ تو اللہ کہے گا ٹھیک ہے، تیرے جسم سے میں گواہی دلواتا ہوں، اور اس کے منہ میں مہر لگا دیا جائے گا، پھر اس کا ہاتھ اور پیر اس کے بارے میں بتانا شروع کر دے گا۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم لکھوا رہے ہیں، ہرگز نہیں، ہم ضرور لکھیں گے جو کچھ وہ کرتا ہے، اور ہم اس کے لیے عذاب بڑھا دیں گے، ایسے شخص کے لیے عذاب میں عذاب اور بڑھایا جائے گا۔ وہ تو خود عذاب ہے، لیکن عذاب میں ایک چیز ہوتی ہے نا کہ ہم پریشانی کے اندر ہے تو پریشانی میں رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے، تو اللہ رب العزت عذاب میں عذاب اور کو بڑھائے گا کہ اس میں اور بھی شدت اور بڑھتے جائے گی۔ آیت نمبر 80، اور ان چیزوں کی ہم وارث ہوں گے جو وہ کہتا ہے، اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ اللہ اکبر، ہم اس کے وارث ہیں حشر کے میدان میں، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک صرف اللہ رب العزت ہوگا، مالک ہوگا وہ۔ یعنی آج ہمیں ملکیت دیا ہے اللہ رب العزت نے، بولنے کی، چلنے کی، پکڑنے کی، عمل کی آزادی، اور مال و دولت اور دنیا اور شہرت، یہ ساری چیز اللہ رب العزت چھین کر کے سب ختم کر دے گا، اور جیسے ہم پیدا ہوئے تھے ویسے اس کی بارگاہ میں، اس کے حضور میں ہم حاضر کیے جائیں گے، تو ہر چیز لے لے گا، یعنی مال اور اولاد سے محروم کر کے بندے کو سامنے کھڑا کر لے گا، اور اس چیز کی کہ ہم وارث ہوں گے، مطلب ساری وراثت جو ہے اللہ کی، اللہ کے پاس واپس چلی جائے گی، جو وہ کہتا ہے۔ آج دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں زمین کا وارث بنایا ہے، خاندان کا فلاں کا ہمیں وارث بنایا ہے، لیکن یہ ساری ملکیت اللہ کے پاس واپس چلی جائے گی، اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا، کوئی اس کا ساتھی، کوئی اس کا دوست، کوئی اس کا حمایتی، کوئی اس کا مددگار، اس کی مدد کرنے والا نہیں آئے گا۔ آیت نمبر 81، اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کی مددگار ہوں۔ اللہ کے سوا معبود بنا لیے، معبود یعنی انہیں اپنا حاجت روا اور مشکل کشا بنا لیا، اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ کسی اور کو حاجت روا یعنی حاجت ضرورت کا پورا کرنے والا، مشکل کشا یعنی مشکلوں کا دور کرنے والا، کسی کو بنا لینا یہ عبادت ہے۔ تو انہوں نے ہمارے سوا معبود بنا لیے، یعنی کسی اور کو یہ اپنی ضرورت کا پورا کرنے والا، مصیبتوں کا دور کرنے والا سمجھتے ہیں۔ تو جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے وہ آخرت کے بارے میں بھی ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ جو ہماری حاجت روائی مشکل کشائی کر رہے ہیں وہی ہماری آخرت میں بھی حاجت روائی اور مشکل کشائی کر دیں گے۔ یہاں پہ ہمارے لیے بھی محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے بھی کسی اور کو اپنی ضرورت کا پورا کرنے والا، مشکل کا دور کرنے والا سمجھ لیا۔ اگر ایسا ہے تو حشر کے میدان میں بھی ہم اسی کو ڈھونڈیں گے کہ وہی ہماری سب کچھ کر سکتا ہے، تاکہ وہ ان کے مددگار ہو جائیں، کہ وہ مدد کرنے آئیں۔ آج دیکھیں آپ، جو اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو اپنی مشکل کا دور کرنے والا اور حاجت کا پورا کرنے والا سمجھتا ہے، اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ فلاں مجھے بخشوا لیں گے، فلاں کا میں دامن پکڑ لوں گا، فلاں کے ساتھ میں چلا جاؤں گا۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت ایسے عقیدہ رکھنے والوں کو اللہ رب العزت جواب دیتا ہے آیت نمبر 82 کے اندر، ہرگز نہیں، ان قریب وہ خود ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ مشرکین مکہ ہے، یہ کس کی عبادت، کس کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے؟ خانہ کعبہ کے اندر جو 360 مجسمے رکھے ہوئے، اور خانہ کعبہ کے اندر کس کے مجسمے تھے؟ ہم سب جانتے ہیں، آپ بھی آج بھی ہسٹری کا آپ مطالعہ کر لیں،
قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے ہسٹری کا بھی اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خانہ کعبہ کے اندر جو عرب کے لوگ تھے، مکہ کے لوگ تھے خاص کر، وہ دین ابراہیم پر تھے، ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے تھے، وہ نماز روزہ حج زکات سب کرتے تھے، لیکن خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے انبیاء کے اور ولیوں کے مجسمے یعنی بت رکھ دیے تھے، اور کسی بت سے یہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں بارش دیتا ہے، کوئی سے اولاد دیتا ہے، کوئی ہماری فصل کی حفاظت کرتا ہے، کوئی فلاں کرتا ہے، کوئی فلاں کرتا ہے. تو یہ کہیں گے ہرگز نہیں، عنقریب وہ خود ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. تو ظاہر سی بات ہے وہ تو خود اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ تم جس سے مانگتے ہو وہ تو خود اللہ رب العزت سے مانگنے والے ہیں، اللہ کے قریب پہنچنے کا وہ وسیلہ تلاش کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ دیں گے کہ اللہ جب تک میں ان کے بیچ میں تھا میں نے نہیں کہا کہ مجھے مانگنا، مجھ سے مانگنا، میں تمہاری حاجت اور ضرورت کو پوری کروں گا. اور جب میں ان کے بیچ میں سے اٹھا لیا گیا میں نہیں جانتا یہ کیا کرتے تھے. یہ دامن جھٹک لیں گے ان مشرکوں سے. یہ عبادت گزار لوگ، یہ نیک اور ولی لوگ اور انبیاء، یہ سب ان سے اپنے دامن کو جھٹک لیں گے کہ یہ جو گندگی کر کے آئے ہیں، یہ جو برائی کر کے آئے ہیں، جو شرک کر کے آئے، ہم اس سے بری. پھر سے دیکھیں آیت نمبر 82، ہرگز نہیں، عنقریب وہ خود ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. جن کی یہ ابھی عبادت کر رہے ہیں وہ خود انکار کر دیں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے، بلکہ ان کے صرف انکار نہیں کریں گے، ان کے دشمن ہو جائیں گے کہ کیوں کیا تم نے ہماری. اور آج بھی جو لوگ کرتے ہیں غور کریں کہ کیا انہوں نے کہا ہے کہ تم ہم سے مانگ لینا اولاد، ہم سے بگڑی بنوا لینا، ہم تمہاری مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والے. تو آج بھی آپ کو اس کی دلیل نہیں مل سکتی، اور حشر کے میدان میں تو وہ اور مخالف ہو جائیں گے ان کے اور ان کے شرک کے. آیت نمبر 83، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے کافروں پر شیطان چھوڑ دیے ہیں جو انہیں خوب خوب ابھارتے ہیں، مطلب گناہوں کی طرف ابھارتے ہیں. تو جو اللہ رب العزت کا نافرمان ہوتا ہے، شیاطین اللہ رب العزت ان کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، اور پھر وہ دونوں مل کر کے خوب اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کرتے ہیں. سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 میں بھی آپ اس سے ملتی جلتی آیت دیکھ سکتے ہیں. سورہ زخرف آیت نمبر 36، اور جو کوئی اللہ کی یاد سے آنکھیں بند رکھتا ہے، اللہ کی یاد سے آنکھیں بند رکھنا یعنی اللہ کے احکام سے، اللہ رب العزت کی حکموں سے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے. تو جو اللہ کی یاد سے، اللہ کی مرضی کے حساب سے زندگی گزارنے سے اپنی آنکھوں کو بند رکھتا ہے، اپنی مرضی کی زندگی جیتا ہے، اپنے معاشرے کی مرضی کی زندگی جیتا ہے، اپنے قبائل کی مرضی کی زندگی جیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی بغاوت کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر شیطان مسلط کر دیتا ہے، اور شیطان اس کے گناہوں کو بہت سجا سوار کر کے ان کے سامنے لے کر کے آتا ہے، اور پھر وہ دونوں مل کر کے اور خوب اللہ رب العزت کی بغاوت پہ بغاوت کرتے چلے جاتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں سے ہم کو محفوظ رکھے. آیت نمبر 84، چنانچہ آپ ان کے بابت جلدی نہ کریں. بہت سخت آیت ہے. چنانچہ آپ ان کے بابت جلدی نہ کریں، ہم تو بس ان کے دن گن رہے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ وہ ذات کہہ رہی ہے جس کے ایک حکم پر پوری دنیا تہس نہس ہو جانے والی ہے. پچھلی کلاس میں ہم وہ حدیث پڑھے کہ نبی مکرم کہتے ہیں کہ میں کیسے خوش رہوں یا میں کیسے اطمینان سے رہوں کہ میں جانتا ہوں کہ فرشتے نے سور کو منہ میں لیے ہوئے اور گردن کو جھکائے اللہ کے اس بارگاہ میں، اپنے سر کو جھکائے ہوئے، کان کو اللہ رب العزت کی طرف لگائے ہوئے انتظار میں ہے کہ وہ حکم دے دے اور وہ اس کو پھونک دے، یعنی دنیا جو ہے پوری دنیا تہس نہس ہو جائے. وہ رب وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں ان کے دن گن رہا ہوں، یعنی ان کو ایک اجل مسمى اللہ نے طے کر چکا ہے کہ یہ ہے ان کا ٹائم ایگزام کا، کہ 2 سال 10 سال 50 سال 60 سال جتنا اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے، جیسے وہ وقت قریب ختم ہوتا ہے اور اللہ رب العزت اس کو پکڑ لیتا ہے. تو کیسے پکڑا مکہ والوں کو؟ قحط سالی سے پکڑا، پھر جنگ بدر میں، پھر جنگ احد میں، اور ہر دور میں آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعونیوں کو دعوت دیا تو فرعونیوں نے بہت بغاوت کی. جنہوں نے ایمان لے کر کے آیا ان کو سولی دی، مارا پیٹا، بہت کچھ کیا. بنی اسرائیل کے اوپر صدیوں سے ظلم کرتے رہے، لیکن جب وقت آیا تو اللہ رب العزت نے ان کو ڈبا کر کے ختم کر دیا. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ چنانچہ آپ ان کے بابت جلدی نہ کریں، یعنی جلدی عذاب نہ مانگیں، ہم تو بس ان کے دن گن رہے ہیں. تو جو باغی ہے اللہ کا، نافرمان ہے،
اللہ کی مخلوق کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اپنی جان کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اللہ رب العزت کے حق کو اللہ کی مخلوق کو دے رہا ہے، وہ یہ بات کو سمجھ لے کہ اللہ رب العزت اس کے دن کو گن رہا ہے، بہت جلد اس کی موت آنے والی ہے اور اللہ رب العزت پھر اس کا حساب لینے والا ہے، یا عذاب اس کے اوپر آنے والا ہے، عذاب کی شکل میں موت آئے یا ویسی موت آئے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ آیت نمبر 85، جس دن ہم متقی کو رحمان کی طرف مہمان کھڑا کریں گے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، وفد کی شکل میں، وفد کہتے ہیں ایسی آنے والی ٹیم جو سواریوں کے اوپر ایسی ٹیم جو سواریوں کے اوپر۔ اس آیت پہ غور کریں کہ کتنی اہم بات ہے، جس دن ہم متقیوں کو، ہر کسی کو نہیں، متقیوں کو رحمان کی طرف مہمان اکٹھا کریں گے، رحمان کی طرف مہمان اکٹھا، کس کا مہمان بننے والا ہے؟ یہ اس خالق اور مالک کا مہمان بننے والا ہے جس نے جب سے دنیا بنائی ہے اپنی مخلوق کو کھلا رہا ہے، اپنی مخلوق کو پلا رہا ہے، ان کی ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، یہاں تک کہ روزانہ مخلوق کو بڑھایا چلا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہر مخلوق کی آبادی بڑھتے چلی جا رہی ہے پہلے، لیکن اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، 3 ٹائم ہر مخلوق کو وہ کھلا رہا ہے۔ وہ رحمان کسی کی مہمانی کرنا چاہ رہا ہے، اور اس کی مہمانی کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر۔ ہم تو اگزامپل بھی اپنا نہیں دے سکتے کہ ہم اپنے مہمان کی مہمانی کے لیے کیا کیا نہیں کرتے ہیں، اور وہ اللہ جس کی ذات یہ ہے کہ وہ کہہ دے اور معاملہ ہو جائے، وہ مہمانی کرنے والا ہے، لیکن مہمانی کس کی ہونے والی ہے؟ اور پھر اس کے بعد مجرموں کا بھی اللہ رب العزت ذکر کرنے والا ہے دوسری آیت میں۔ تو جس دن ہم متقیوں کے ساتھ ہے یہ وعدہ، جو اللہ رب العزت کا تقوی رکھنے والے ہیں، جو اللہ رب العزت کی ایسی محبت کرتے ہیں کہ اس کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے، اور اس کی ایسی معرفت ہے کہ اس کے عذاب سے، اس کے غضب سے اور اس کے قہر سے جو لوگ جانتے ہیں اور اس سے ڈرنے والے ہیں، اس کو کہتے ہیں متقی۔ تو وہ جس دن ہم متقیوں کو رحمان کی طرف مہمان اکٹھا کر لے آئیں گے۔ یہ جو وفد کا ذکر کیا گیا ہے، وفدہ، اس کے تعلق سے ایک حدیث سماعت فرمائے جو تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 862 میں ذکر ہے، اور تفسیر الطبری کے حوالے سے ہے، تفسیر الطبری جلد نمبر 16 اور صفحہ نمبر 158-159۔ مومن جب اپنی قبروں سے نکالا جائے گا، وفد یعنی کسی کے اوپر سوار ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت ان کی مہمانی کرے گا، تو یہ کس کے اوپر سوار ہونے والا ہے، اس کے تعلق سے یہ حدیث لے کر کے آئے ہیں اور مومن جب اپنی قبروں سے نکالا جائے گا تو بہت خوبصورت شخص اور عمدہ خوشبو والا ایک شخص کو اپنے سامنے پائے گا، وہ اس سے کہے گا کہ تم کون ہو؟ وہ کہے گا کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ وہ کہے گا نہیں، میں تمہیں نہیں پہچانتا، البتہ تم بہت خوبصورت ہو اور تمہاری خوشبو بھی بہت اچھی ہے۔ وہ کہے گا، وہ جواب دے گا، وہ جو قبر سے یہ شخص نکلا ہے اور جو سامنے کھڑا ہوا ہے بہت خوبصورت والا اور بہت خوشبو والا، وہ جواب دے گا کہ میں تیرے اعمال صالح ہوں، جو نیک اعمال تو کرتا تھا وہ ہوں، پھر دنیا میں اس طرح تھا، تیرا عمل حسین اور خوشبودار تھا، تیرا عمل دنیا میں حسین تھا اور خوشبودار تھا، میں وہی تیرے عمل ہوں جس کو انسان کی شکل دی گئی ہے اور آج میں تیرے سامنے حاضر ہوں۔ آج ہم غور کریں، کیا ہمارے اعمال ایسے ہوا کرتے ہیں کہ ہمارا عمل حسین ہو اور خوشبودار ہو؟ کیا ہم جس محفل میں جاتے ہیں، جس جگہ میں بیٹھتے ہیں، کیا ہم ایسے نظر آتے ہیں؟ تو بہرحال یہ وہ شخص ہوگا جو وفد کی شکل میں اللہ کی بارگاہ میں اور رحمان کی مہمانی کے لیے حاضر کیا جائے گا۔ وہ دنیا میں اس طرح رہے گا کہ وہ اس کے عمل حسین ہوں گے، یعنی عمل قرآن و حدیث کے مطابق اس کے ہوں گے، اور اخلاص کے ساتھ، نبی کی سنت کے ساتھ وہ عمل کرنے والا ہوگا، تو ایسے عمل خوشبودار بھی ہوا کرتے ہیں اور حسین بھی ہوا کرتے ہیں۔ میں دنیا میں، وہ کہے گا کہ میں دنیا میں کتنی ہی بار تیرے اوپر سوار ہوا کرتا تھا، آج تو میرے اوپر سوار ہو جا،
اور پھر اس آیت کو تلاوت فرمائی. اس طریقے سے نیک جو لوگ ہوں گے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وفد کی شکل میں حاضر ہوں گے اور رحمان ان کی مہمانی کرے گا. سبحان اللہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس میں شامل فرما لے. آمین. آیت نمبر 86 میں جو مجرمین ہیں ان کا ذکر, یہاں پہ متقین کا ذکر اور ادھر مجرمین کا ذکر, اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاس ہاک کر لے کر کے جائے گی, مطلب ان کی بھوک اور ان کی پیاس مجرموں کو اس حالت میں وہ جہنم کی طرف لوٹائے جائیں گے, اس حالت میں ان کو جہنم کی طرف پہنچایا جائے گا. اس روز وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھیں گی, نہ وہ خود سفارش کا اختیار رکھیں گے, نہ ان کے جو احباب ہیں, دوست ہیں, وہ کوئی سفارش رکھتے ہیں سوائے اس کے جسے رحمان کی سے عہد لے لیا ہے, یعنی وہ سفارش کرے گا اور اس کے لیے سفارش کی جائے گی جو اللہ رب العزت سے عہد لے لیا. کیا ہے یہ عہد؟ اس کے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے معاذ سوار ہیں. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے نبی مکرم پوچھتے ہیں کہ اے معاذ, اللہ کا بندے پر کیا حق ہے؟ معاذ کہتے ہیں اللہ و رسول عالم. پھر پوچھتے ہیں, پھر نبی مکرم خود بتاتے ہیں کہ اللہ کا بندے پر یہ حق ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. تو پھر اللہ کا بندے پر یہ حق, یعنی اللہ نے خود طے کر لیا ہے, بندے نے نہیں طے کیا, اللہ نے خود طے کر لیا ہے کہ اللہ پھر اسے عذاب دے. تو یہ عہد ہے کہ جو بندہ توحید کا عہد لے لے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کا عہد لے لے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں, جو پیدائش کا مقصد ہے میں نے مقصد کو پورا کر دیا. تو یہ عہد ہے, جو اللہ رب العزت سے عہد لے لے گا اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہوگا. اس تعلق سے بھی ایک حدیث نوٹ کر سکتے ہیں جو تفسیر ابن کثیر نے روایت کی ہے, جلد نمبر 3 حدیث صفحہ نمبر 865 کے اندر. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول بیان کیا ہے کہ شرک کرنے سے اللہ آسمان اور زمین نہیں, یہ اس کی نہیں ہے. چلیے دوسری آیت دیکھتے ہیں, آیت نمبر 89. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, اور انہوں نے کہا رحمان اولاد رکھتا ہے. دیکھیے یہاں پہ آپ انداز اور الفاظ کو دیکھیے کہ کتنے سخت انداز میں اللہ رب العزت نے کلام کیا ہے, آیت نمبر 88 سے 95 تک. اور انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا تصور کر رکھا ہے. یہ عقیدہ ہے ان کا کہ اللہ رب العزت اولاد رکھتا ہے. البتہ یقیناً تم ایک بہت بھاری بات, گناہ تک پہنچ چکے ہو, ایک بہت بری بات تم نے کی ہے, ایک بہت بھاری بات تم نے کی ہے. اور یہ بری اور بھاری بات کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں آپس میں, جس نے بری بات کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں گالی دی. جس نے بری بات کیا ہے ہم اس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں گالی دی ہے. تو یہ رحمان کے لیے بری بات کہتے ہیں. اللہ رب العزت جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے, اس کے اوپر عیب لگاتے ہیں کہ وہ اولاد رکھتا ہے, اس کو بڑھاپے کی ضرورت یا وقت چلانا ہے اس کو. یہ اللہ رب العزت کے لیے بہت ناگوار بات اور یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کی بات ہے. اس تعلق سے آپ ایک حدیث دیکھیں کہ اللہ رب العزت کتنا زیادہ اس بات سے اسے تکلیف پہنچتی ہے. امام احمد نے روایت کیا, تفسیر ابن کثیر نے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 864 میں اس کو روایت کیا ہے. امام احمد نے ابو موسیٰ اشعری سے روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تکلیف دو بات کو سن کر اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی زیادہ صبر کرنے والا نہیں. یعنی یہ دو باتیں اللہ رب العزت کو تکلیف پہنچاتی ہے اور اللہ رب العزت سے زیادہ صبر کرنے والا اور کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جائے, پہلی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جائے, اور دوسرا اس کے لیے اس کے لیے بیٹا قرار دیا جائے مگر وہ انہیں عافیت عطا کرتا ہے, لیکن اس کے بعد بھی اللہ برداشت کرتا ہے اور انہیں عافیت عطا کرتا ہے, ان پہ مصیبتوں کو ہٹاتا ہے اور انہیں رزق عطا کرتا ہے. اس سے مسند احمد نے روایت کیا, جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 405, یہ حدیث نمبر 405. بخاری شریف میں بھی یہ حدیث آپ کو مل جائے گی 6099, اور مسلم شریف حدیث نمبر 2804. بخاری 6099, مسلم 2804. کیا پتہ چلا اس سے کہ اللہ رب العزت کو اس بات سے بے انتہا تکلیف ہوتی ہے, لیکن اللہ رب العزت سے زیادہ برداشت کرنے والا کوئی نہیں کہ کوئی شخص شرک کرتا ہے اور کوئی شخص
اللہ رب العزت کا بیٹا تصور کرتا ہے. اس تعلق سے ایک حدیث اور پیچھے گزر چکی ہے کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ لوگوں نے میری تکذیب کی، حالانکہ ان کے لائق نہیں تھا کہ وہ میری تکذیب کرتے، مجھے جھٹلاتے، اور لوگوں نے مجھے گالی دیا، حالانکہ ان کے لائق نہیں تھا کہ وہ مجھے گالی دیتے یا برا کہتے. لوگ مجھے تکذیب کرتے ہیں، ان کا تکذیب کرنا کیا ہے؟ خود اللہ رب العزت فرماتا ہے حدیث قدسی کہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت موت کے بعد زندہ نہیں کرے گا، وہ مجھے جھٹلاتا ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، وہ مجھے گالی دیتا ہے. اللہ اکبر. آپ سوچیں ذرا کہ ہمارے ماں باپ کو کوئی گالی دے، ہمارے پورے جسم کے اندر آگ لگتی ہے. ہمارے خالق کو کوئی ایسا کہہ رہا ہے اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. وجہ کیا ہے اس کی؟ کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہو پایا، ہمیں اس کی معرفت ہی نہیں ہوئی، ہمیں اس کی پہچان، ہمیں اس کی محبت ہی نہیں. اگر محبت ہوتی تو دنیا کا یہ حال ہے کہ اللہ رب العزت کا حق وہ مخلوق کو دے رہے ہیں، وہ پتھروں کو دے، کس کو نہیں دے رہے ہیں؟ ہر مخلوق کو اللہ کا حق دیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے اوپر کوئی اس کے اثرات نظر نہیں آتے. سورہ طٰہٰ کے اندر آپ پڑھنے والے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس چیز کو دیکھا تو کیسے ان کے پورے جسم کے اندر اور غصے اور غم سے بھرے ہوئے، اللہ خود فرماتا ہے کہ غصے اور غم سے بھرے ہوئے وہ اپنی قوم کی طرف گئے اور بھائی کے سر کو پکڑ کر کے اور داڑھی کو پکڑ کر کے انہوں نے گھینچا، اور بھائی کہتے ہیں کہ اے میری ماں کے بیٹے، تو میرے اوپر ظلم نہ کر، مطلب مجھے مار مت. اور میں نے ان کو سمجھانے کی پوری کوشش کیا. ہم کیا ہیں؟ ہم اپنا محاسبہ کریں تو کیوں نہیں ہمیں فرق پڑتا؟ لوگ اللہ رب العزت کا حق کسی اور کو دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی ابھی معرفت نہیں ہوئی، اللہ سے ابھی ہمیں محبت نہیں ہوئی، اللہ کو ہم نے ابھی جانا نہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ واقعی بہت غور کرنے والی بات ہے. آگے آپ دیکھیں کہ یہ شرک کو دیکھ کر کے ساری مخلوق کس طریقے سے بھاگ اٹھتی ہے، اور اس کو میں دلیل کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں آگے انشاءاللہ تعالی. آگے اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 90، قریب ہے کہ آسمان اس کی بات پر پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. یعنی مخلوق اس شرک کو سن کر کے اور ان کے زبان سے یہ جو گندے الفاظ ادا ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کو جو عیب لگاتے ہیں کہ اللہ رب العزت اولاد رکھتا ہے یا اللہ نہیں دے سکتا، وہ فلاں کے پاس جاتے ہیں، شرک کرتے ہیں. اس بات سے ساری مخلوق متاثر ہوتی ہے، کیونکہ مخلوق متاثر ہوتی ہے. آگے حدیث سے آپ اس کو سمجھیں گے. اور یہاں تک کہ آسمان لرز جاتا ہے، اگر اللہ نہ تھامے تو وہ پھٹ کر کے ان کے اوپر گر جائے، زمین سخت ہو جائے اور ان کو دھسا دے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے گر جائے. اللہ، ساری مخلوق متاثر ہوتی ہے. اس کی تفسیر میں آپ دیکھتے ہیں تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 863. حضرت ابن عباس کا یہ قول بیان کیا ہے کہ شرک کرنے سے آسمان و زمین اور پہاڑ، آسمان زمین اور پہاڑ، جن و انس کے علاوہ، جنات اور انسان کے علاوہ دیگر تمام مخلوقات ڈرتی ہے، اور قریب ہے کہ اللہ تعالی کے غضب کی وجہ سے، اللہ تعالی کے غضب، یعنی یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. تو یہ اللہ کے غضب کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پارا پارا ہو جائیں، مطلب پارا پارا ہو جائیں، چورا چورا ہو جائیں. جس طرح شرک کی وجہ سے مشرک کی کوئی نیکی اسے فائدہ نہیں پہنچاتی، اسی طرح ہمیں امید ہے کہ توحید کی وجہ سے اللہ رب العزت گناہوں کو بھی بخشے گا. یہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 863 کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں کہ ہر چیز مخلوق متاثر ہوتی ہے، اس بات سے خوف زدہ ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہیں اللہ کی معرفت ہے. اور یہاں کہا انس اور جن کے علاوہ، انس اور جنوں نے ابھی جانا ہی نہیں، اکثر و بیشتر. انبیاء اور صالحین کی میں بات نہیں کر رہا، نیکوکار لوگوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں انہوں نے اللہ کی، اور اللہ نے خود شکوہ کیا ہے کہ تم نے میری قدر ہی نہ کی جیسی قدر کرنے کا حق تھا. حق کا قدر اللہ، اللہ کی قدر ہی تم نے نہیں جانی جو اس کی قدر تھی. تو اللہ کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے یہ شرک لوگ کرتے ہیں، اور
اللہ کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے لوگ شرک کو برداشت کرتے ہیں۔ ہم کیا ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پہ اپنی معرفت اور محبت عطا فرمائے، تاکہ ہمارے اندر بھی جیسے آسمان زمین اور پہاڑ کانپ اٹھتے ہیں اور ہر مخلوق کانپ اٹھتی ہے، ویسے ہم اللہ کی شرک کو دیکھ کر کے کانپ اٹھے۔ اور دیکھ لیں آپ، جب بھی اللہ رب العزت نے عذاب نازل کیا تو اسی شرک کی وجہ سے نازل کیا۔ تو قریب ہے کہ آسمان اس بات پر پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھا۔ اس لیے کہ انہوں نے کیوں ہو جائے گا یہ پہاڑ ایسا؟ کیونکہ انہوں نے ایسا باطل عقیدہ رکھا ہے۔ آیت نمبر 92، اور رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ یہ اللہ رب العزت کی شان کے خلاف ہے، یہ اللہ کو لائق نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی بڑھاپے کا تصور یا اللہ رب العزت کے لیے کوئی ونش چلانے کا تصور نہیں، جو یہ باطل عقیدہ اور یہ جو رکھتے ہیں۔ اور آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ سب رحمان کے پاس غلام بن کر کے آنے والے ہیں۔ یہ ہے ان باطل معبودوں کی حقیقت کہ رحمان کے سامنے، اللہ رب العزت کے سامنے، یہ سب اللہ کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں۔ آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ سب رحمان کے پاس غلام بن کر کے آنے والے، سب غلام۔ وہ خالق ہے، وہ داتا ہے، اور سب اس کے در کے منگنے والے ہیں۔ یہ خالق اور مخلوق کا فرق اللہ رب العزت نے یہاں بیان کیا۔ آیت نمبر 94، بلا شبہ یقیناً اس رحمان نے ان کا شمار کر رکھا ہے اور انہیں خوب گن رکھا ہے۔ جو یہ شرک کر رہے ہیں اور جو یہ اللہ رب العزت کے تعلق سے غلط عقیدہ رکھ رہے ہیں، یہ مت سمجھو کہ اللہ رب العزت نے انہیں چھوڑ رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بلا شبہ یقیناً رحمان نے ان کا شمار یعنی ان کی گنتی کر رکھی ہے اور انہیں خوب اچھی طریقے سے گن رکھا ہے، اور وہ سب یوم قیامت اللہ کے پاس تنہا تنہا آنے والے ہیں۔ یوم قیامت آج جو مشرکوں کے ساتھ جن کو یہ شریک بناتے ہیں ان کے ساتھ یہ چمٹے ہوئے ہیں، لیکن خالق کائنات کے سامنے جب یہ حاضر ہوں گے تو تنہا تنہا ہوں گے۔ اب ان آیتوں کو میں سرسری طور پہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آیت نمبر 88 سے 95 تک۔ صرف ترجمہ سنیں اور دیکھیں کہ اللہ رب العزت کتنے سخت الفاظ کے ساتھ یہاں پر بیان کرتا ہے۔ آیت نمبر 88، اور انہوں نے انہوں نے کہا رحمان اولاد رکھتا ہے، البتہ یقیناً تم ایک بہت بھاری بات اور بہت گناہ کی بات کرتے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان اس بات سے پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے گر پڑے، اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا تصور کیا، اور رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ سب رحمان کے پاس غلام بن کر کے آنے والے ہیں۔ بلا شبہ یقیناً اس رحمان نے ان کا شمار کر رکھا ہے اور انہیں خوب گن رکھا ہے، اور جب وہ یوم قیامت اللہ کے پاس تنہا تنہا اکٹھا کیے جائیں گے اور لائے جائیں گے۔ آج کی کلاس کی آخر دو آیت، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جن لوگوں نے ایمان لایا اور انہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ قرآن کے اندر 100 مقام پر آیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے انعامات دینے کا وعدہ کیا۔ کس نے وعدہ کیا؟ خالق کائنات۔ زیادہ تر وعدہ جو ہے وہ جنت اور ہمیشہ کی دنیا کا اللہ رب العزت نے دیا ہے کہ وہ جنت الفردوس میں داخل کرے گا، وہ ایسی جنت کے اندر داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور بہت سارے وعدے اللہ رب العزت نے کیا۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں، اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے ملک کی حکومت کا وعدہ کیا ہے، یہی دو بات کہہ کر بس تم ایمان لے آؤ اور عمل صالح کر لو۔ اس ایک آیت کو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالانہ زندگی لگی۔ الا الذین آمنوا کو 13 سال مکہ کے اندر سمجھایا گیا، وہی نازل ہوئی، اور مدینہ کے اندر 10 سال مدینہ کے اندر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح کیا ہے، نیک عمل کیا ہے، وہ چیز بتائی گئی۔ اور ان دو چیز کے اندر کوئی اگر آ جاتا ہے تو یہاں پہ اس آیت کے اندر، آیت نمبر 96 کے اندر، ایسی چیز اللہ رب العزت نے بیان کی جس کے ہم سب متلاشی ہوا کرتے ہیں۔ ہم سب سوچتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز ہم سے محبت کرنے لگے
یا ہمارا لحاظ کرنے لگے. ہر کسی کے دل میں، ہر مخلوق کے دل میں، دنیا کی ہر مخلوق کے دل میں ہمارے لیے عظمت اور رحم دلی یا محبت اس کے اندر آ جائے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ، یا خاص کر وہ لوگ جو اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں، نافرمان نہیں، شراب جوا مرڈر چوری کرنے والے نہیں، اللہ کے جو مطیع اور فرما بردار لوگ ہیں وہ ہم سے محبت کرنے لگیں تو کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی حکومت ہمارے قدموں میں ہو تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اگر ہم یہ سب اللہ کی عطا ہے، اللہ جس کو چاہتا عطا کرتا ہے، تو کسے عطا کرتا ہے؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت ہماری روح سکون سے نکل جائے، قبر کے اندر ہم سکون سے رہ جائیں، اور حشر کے اندر اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے اندر ہم تحت الانہار خالدین فیہا اس جنت کے اندر چلے جائیں جہاں پہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اور جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، تو یہ دو وعدہ دو عمل کرنے کا اللہ نے کہا اور اس کے بعد اللہ نے وعدہ کیا. آئے دیکھتے ہیں. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کی، یقیناً رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا. محبت یعنی دنیا کی ہر مخلوق کے اندر ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا. اس تعلق سے ایک بہت مشہور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں مسند احمد نے اور ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، مسند احمد نے روایت کیا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلا کر فرماتا ہے، اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. تو جبرائیل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر جب جبرائیل آسمان میں رہنے والے میں سے اعلان کرتے ہیں، کیونکہ جبرائیل اسلام جو ہے وہ فرشتوں کے سردار ہیں، تو سارے فرشتوں کا اعلان کرتے ہیں، سارے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جبرائیل کہتے ہیں کہ میں فلاں سے محبت اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے اور میں بھی فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، تو لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو. تو آسمان کے سب فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور پھر وہ فرشتے جن کے بھی فرشتے ہوتے ہیں وہ اس کے پاس آتے ہیں، مطلب دنیا کی ہر چیز کے پاس، اور کہتے ہیں کہ فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے، فلاں سے جبرائیل محبت کرتے ہیں، فلاں سے ہم محبت کرتے ہیں اور تم بھی ان کا لحاظ کرو یا تم ان سے محبت کرو. اسے مسند احمد نے روایت کیا جلد نمبر 2 حدیث نمبر 413، اور بخاری نے بھی اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر 3209 اور مسلم 2637. بخاری 3209، مسلم 2637. کیا پتہ چلا کہ جب اللہ رب العزت کسی سے محبت کرتا ہے تو ہر مخلوق اس سے، اور اللہ کب محبت کرتا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے نبی مکرم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی اتباع کریں. جب یہ آپ کی اتباع کریں گے تو اللہ ان سے محبت کرے گا اور ان کے گناہوں کو بخش دے گا. تو نبی کی اطاعت کرنے سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے. اور نبی کی اطاعت کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان لائے ہم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ جیسا ایمان لائے نبی اور ان کے ساتھ والے. تو جب ہم ایمان لائیں گے اور عمل صالح کی اخلاص کے ساتھ نبی مکرم کی اتباع، آپ کی پیروی، آپ کے حکم کے مطابق چلنا، تو اللہ رب العزت یہ ایمان اور عمل صالح کرنے والے سے ہر مخلوق اس سے محبت کرتی ہے. اور ایمان والے یا مومن جو ہیں وہ اس کے دلوں میں، ان کے دلوں میں اللہ رب العزت ان کی محبت ڈال دیتا ہے. کتنی قیمتی چیز ہے. کوئی ہمیں پہاڑ نہیں ڈھکیلنا ہے کہ ایک جگہ سے پہاڑ کو نکال کے دوسری جگہ لگانا ہے، صرف ایمان لانا ہے اور عمل صالح کرنا. عمل تو ہم کرتے ہیں لیکن اس عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کریں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کریں. جو ہم بزنس کر رہے ہیں، جو ہم کھانا کھا رہے ہیں، بنا رہے ہیں، یا جو ہم کام کر رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں، موت میت ہو رہی ہے، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، کام تو کرنا ہی، تو کیوں نہ ہم اپنے پالنہار کے مطابق اس کام کو کریں. تو اس کام کو اللہ، اور اسی کام کو اللہ رب العزت عبادت کہتا ہے. اور اسی کام کی دنیا کے اندر بھی جب ہم اس انداز میں کام کریں گے تو وہ کام ہمارا بہتر ہوگا، کیونکہ وہ ہمارے رب کے مطابق ہوگا انشاءاللہ تعالی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایمان لانے اور عمل صالح کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آمین. آیت نمبر 97. یقیناً ہم نے تو اس قرآن کو آپ کی زبان عربی میں خوب آسان کر دیا ہے. کیوں آسان کر دیا اور کیوں عربی میں نازل کر دیا؟ جواب، تاکہ آپ اسے متقیوں کو بشارت دیں. یہ اس لیے نازل کیا تاکہ اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے، اور دونوں کا یہاں پہ انجام ہے کہ متقیوں کو بشارت دیں. جو تقوی اختیار کرتے ہیں
آپ انہیں خوشخبریاں سنا دیجئے، موت کے وقت کی بھی خوشخبری، قبر کی بھی، حشر کی بھی، اور ہمیشہ خالق کائنات کی رضامندی کی۔ جیسے آج ہماری کلاس شروع ہوئی تھی تو اس میں یہ کہا گیا کہ اللہ رب العزت جو رحمان ہے وہ تمہاری مہمانی کا انتظار، وہ تمہاری مہمانی کو تیار کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت جس کی مہمانی کو تیار کرے، کیسی مہمانی ہوگی وہ! واقعی اس جنت کا نہ کسی دماغ میں کوئی تصور کیا جا سکتا ہے، نہ کسی آنکھ نے اس جنت کو دیکھا ہے۔ ایسی جنت، ایسی مہمانی ہمارا رب اس کے لیے تیار کرے گا جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اور اللہ کی محبت سے بھرا ہوا دل لے کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ تو یہاں فرمایا تاکہ آپ اس کے متقیوں کو بشارت دے دیجئے۔ یہ قرآن عربی میں اور آپ کی زبان میں نازل کرنے کا مقصد یہاں بتایا گیا تاکہ آپ مومنوں کو بشارت دے دیجئے اور اس کے ساتھ جھگڑنے والی قوم کو ڈرا دیجیے۔ یعنی مبشروں اور نذیر دونوں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ خوشخبری سنا دیجیے جو متقی ہے، اور ڈرا دیجیے، نذیر ہیں جو ڈرا دیجیے انہیں جو اللہ اور اللہ کے نبی کی نافرمانی کرتے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے ہیں، جو عمل صالح نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے ان کو آپ ڈرا دیجیے۔ اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے بڑے بڑے بادشاہ، کیسے بڑی بڑی ظالم اور جابر حکومتیں، اور کیسے بڑے بڑے لوگ اللہ رب العزت کے اس دنیا میں، اس زمین میں آئے، اور کس طریقے سے وہ نست نابود ہو گئے کہ ان کے محل اور ان کے گھر جو ہے وہ ویران اور کھنڈر کی طرح پڑے ہوئے۔ تو اللہ فرماتا ہے اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی، کیا آپ ان میں سے کسی کو محسوس کرتے ہیں یا ان کی کوئی آہٹ بھی سنتے ہیں؟ اللہ کیا انداز میں اللہ بیان کرتا ہے کہ کیا آپ نے کبھی ان کے بارے میں کچھ، جو چلے گئے ہیں اس دنیا سے، جن کا نام و نشان اللہ رب العزت نے مٹا دیا، کیا کبھی ان کو آپ محسوس کرتے ہیں یا کبھی کوئی آہٹ بھی سنتے ہیں؟ غور کریں، جو ہمارے عزیز اور اقارب تھے، یا یہاں تو نافرمانوں کی بات ہو رہی ہے، فرما بردار بھی جو لوگ چلے گئے، جیسے ہمارے والد ہوں، ہمارے دادا ہوں، ہمارے گھر کے لوگ جو گھر کے اندر رہتے تھے، کیا ان کو کبھی ہم محسوس بھی کرتے ہیں کہ کبھی وہ بازو سے گزر گئے، یا کبھی کہ ہم ان کی آہٹ سنتے ہیں؟ تو جو اس دنیا سے چلا گیا وہ چلا گیا۔ اور یہاں پر نافرمانوں کے تعلق سے ذکر ہو رہا ہے کہ جو اس دنیا میں بستے تھے اور اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ نے ان کو تہ و بالا کر دیا، ان کو آپ محسوس بھی نہیں کر سکتے اور ان کی آہٹ بھی نہیں سن سکتے۔ ایسا اللہ نے مٹا کر کے ان کو ختم کر دیا اور پھر اپنے حضور حاضر کر کے اور ان کا حساب و کتاب لے گا۔ آخر میں اس آیت کو پھر سے دیکھیں، آیت نمبر 8، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی، کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو محسوس کرتے ہیں یا ان کی کوئی آہٹ بھی سنتے ہیں؟ کیا ان کی کوئی آہٹ بھی آتی ہے؟ تو جو چلا گیا اس کا پھر اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، اللہ رب العزت اسے مزید سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق اور حقیقت عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اے خالق، اے مالک، اے رب، اے رحمان، اے رحیم، ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب ہمارا خاتمہ کرتے ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ کر۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔